बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि तुर्की या किसी भी अरब मुल्क के सरबराह ने नवाज शरीफ के लिए NRO से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं की। किसी मुल्क की शख्सियत ने भी NRO के बारे में नहीं कहा। सब जानते हैं कि वो करप्शन केसेस पर समझौता नहीं करेंगे। ऑपोजिशन APC बुलाए या तहरीक चलाए, हमें कोई परवाह नहीं। तहरीक इंसाफ अपनी कारकर्दगी से जवाब देगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिसने भी कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है उससे हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में बजट की मंजूरी के हवाले से हिकमत अमली और अरकान की बजट तजावीज़ पर तफसीली गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि किसी मुल्क की शख्सियत तुर्की या अरब ममालिक के किसी सरबराह ने नवाज शरीफ के लिए NRO से मुतल्लिक उनसे बराह रास्त राब्ता नहीं किया, क्योंकि सबको मालूम है मैं करप्शन केसेस पर समझौता नहीं करूंगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि NRO किसी सूरत नहीं होगा, चाहे जितने मर्जी राब्ते कर लें। मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान ने इजलास के बाद बताया कि वज़ीर आज़म ने डील की इत्तलात की सख्ती से तरदीद की है। सोशल मीडिया में एक बयानिया चलाया गया कि शायद ये हमारा जो एक कतरी खत के साथ जुड़ा ख़ानदानी मेल मिलाप है, उस ख़ानदानी मेल मिलाप को रिलीफ देने के लिए शायद कतर ने ये कोई सपोर्ट दी है, तो उसको दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने डिस्पेल की है, उसकी नफ़ी की है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन APC बुलाए या तहरीक चलाए, कोई परवाह नहीं। तहरीक इंसाफ अपनी कारकर्दगी के जरिए जवाब देगी। मौजूदा हालात में इससे बेहतर बजट बन ही नहीं सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि कबायली इलाकों और बलोचिस्तान के तरक्याती कामों की खातिर मुल्क की तारीख में पहली बार पाक फौज ने अपनी तनख्वाहों में इजाफा नहीं लिया। मुआशी समत का तयन कर दिया है, बहरान से निकल रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट भी टैक्स देने के लिए अवाम में आगाही मुहिम चलाएं। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान अरकान ने शिकवा किया कि सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी को कोई नहीं पूछता। जिन ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनसे भी सवाल होना चाहिए। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में बिलावल भुट्टो जरदारी और फवाद चौधरी के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। दोनों रहनुमा गले मिले। बिलावल ने फवाद चौधरी से सवाल किया कि मेरे भाई कहाँ भाग रहे हैं, तो फवाद चौधरी ने जवाब दिया आपके लिए रास्ता साफ कर रहा हूँ। दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे से खैरियत दरियाफ्त की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन के अंदर फौज की तैनाती पर सवाल उठा दिया है। कहा कि आम इंतखाबात में हुई गलती ज़िमनी इलेक्शन में ना दोहराई जाए। बजट पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर अवाम दुश्मन बजट पास हुआ तो सड़कों पर निकलेंगे, घर घर जाएंगे। इस बार अकेले नहीं हैं, सारी ऑपोजिशन साथ निकलेगी और एक साथ चलेगी। जो गलतियां हुए पिछले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, वो हम बाई इलेक्शंस में क्यों दोहराए। मसलन 1-2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकला कि हमारा फ़ौज जो है वो पोलिंग स्टेशंस के अंदर और पोलिंग स्टेशंस के बाहर अपना किरदार अदा करेंगे। अगर आप अंदर होंगे तो फिर वो बेचारा रिटर्निंग ऑफिसर का, वो बेचारे पोलिंग एजेंट का क्या किरदार रहेगा, क्या अहमियत रहेगा। और जब कोई किसी का भी रिगिंग हो या ना हो, अगर शिकस्त होती है तो इल्ज़ाम लगेगा, और जब इल्ज़ाम लगता है तो वो इल्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे लगना चाहिए, सियासी मुखालफीन पे लगने चाहिए। ये इल्ज़ाम हमारा जो फ़ौज है उन पे नहीं लग सकता है। अगर जनरल ज़िया उल हक़ का ज़रूरत नहीं था कि पोलिंग स्टेशन का अंदर फ़ौजी बैठेगा, अगर जनरल मुशर्रफ का ज़रूरत नहीं था कि पोलिंग स्टेशन के अंदर फ़ौजी बैठेगा, तो इमरान का क्या ज़रूरत है कि उनको अंदर बैठाने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर फोरम पे, हर महाज पे अवाम के लिए लड़ेंगे, इस अवाम दुश्मन बजट का मुखालफत करेंगे, और अगर ये पास होता है तो फिर हम सड़कों पे निकलेंगे, हम घर घर जाएंगे, और इनका ये जो जुर्म होगा, ये जो मुआशी कत्ल होगा, इसको बेनकाब करेंगे।
رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق نے آج قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ منتخب وزیر اعظم NRO نہیں دے سکتا. وزیر اعظم یا تو خود سلیکٹڈ مان لیں یا NRO کی بات کرنا چھوڑ دیں. بدسلوکی اور رگڑے لگانا بند کیا جائے. کن پٹی پر بندوق رکھ کر اور دھمکیوں کے ساتھ کوئی میثاق نہیں ہو سکتا. وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپوزیشن پر وار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سے جو حکومت بناتا تھا مولانا فضل الرحمان اس کے ساتھ مل جاتے تھے. اب عمران خان آ گیا ہے تو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کو میثاق معیشت پر حمایت کی پیشکش بھی کر دی. فواد چودھری نے خورشید شاہ کو بھی جواب دے دیا. کہا کہ عمران خان نے کہا تھا رلاؤں گا، رلا دیا. کہا تھا چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، پکڑ لیا. صدر نون لیگ شہباز شریف نے کہا ہے کہ شریف خاندان میں تقسیم کی بات 30 سال سے ہو رہی ہے. اللہ کرے وقت عزت اور اتفاق سے گزرے. وہ نون لیگ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. شہباز شریف نے کہا کہ APC میں ہمارا وقت بھرپور شرکت کرے گا. جا رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا وقت جائے گا، وہاں پر ہم بھرپور شرکت کریں گے اور پھر تمام پارٹی کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ ایک لائم. صاحب ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون میں تقسیم ہو رہی ہے. مریم نواز کا اور آپ کا جو بیانیہ ہے وہ الگ الگ ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ اس میں شریف فیملی میں تقسیم کے حوالے سے پچھلے آج کی بات نہیں ہے، 30 سال سے چل رہی ہے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عزت اور اتفاق سے یہ وقت گزارے. وفاقی وزیر فواد چودھری کے جواب میں رہنما نون لیگ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ فواد کے دیرینہ مراسم ہیں مگر ان کے ساتھ ان کی پارٹی نے جو کر دیا ہے اس کے بعد اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ رل بھی گیا ہے اور چس بھی نہیں آئی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 40,000 روپے کے پرائز بانڈز کی فروخت آج سے بند کر دی ہے. 40,000 روپے کے پرائز بانڈز 31 مارچ 2020 کے بعد نہ کیش ہوں گے نہ رجسٹرڈ. بانڈ کے بدلے نقد ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ بانڈ رکھنے والا اسے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا سکتا ہے، جبکہ بیئرر بانڈ کو پریمیئر بانڈ میں منتقل بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے بدلے اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ یا ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ بھی میں سرمایہ کاری بھی کی جا سکے گی. اور ابھی آپ کو خبر دیں، سونا مزید مہنگا ہو گیا. 1 تولہ سونا 1300 روپے بڑھ کر 80,500 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت میں 1115 روپے کا اضافہ ہوا جس کے بعد 10 گرام سونے کی قیمت 69,016 روپے ہو گئی. ابھی آپ کو دیگر خبروں میں بتائیں کہ آئندہ ماہ سے گیس بھی مہنگی کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے. گھریلو صارفین کے لیے قیمتوں میں 190% اضافے کا امکان ہے. ماہانہ 50 مکعب میٹر تک استعمال پر 137 روپے، 100 مکعب پر 650، جبکہ ماہانہ 200 مکعب میٹر استعمال کرنے والوں کا بل 1700 روپے بڑھ جائے گا. ذرائع کے مطابق پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے سمری تیار کر لی گئی ہے. حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کیسے چلانی ہے اور اسلام آباد کا لاک ڈاؤن کون کرے گا؟ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کل اسلام آباد میں ہوگی. وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی تحریک ان کے سینے میں ہی دم توڑ جائے گی. مولانا فضل الرحمان پہلی بار اقتدار سے باہر ہونے کا درد محسوس کر رہے ہیں. اسلام آباد میں ایجوکیشن ایکسپو کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں سیاسی نومولودوں کا بیانیہ ان کی اپنی جماعتیں مسترد کر چکی ہیں. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وفاقی وزیر بابر اعوان کو نندی پور پاور پروجیکٹ میں تاخیر کے کیس سے بری کر دیا. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی بریت کی درخواست مسترد کر دی گئی. سابق وفاقی وزیر قانون بابر اعوان بری، جبکہ سابق وزیر اعظم اور سابق وفاقی وزیر پانی و بجلی راجہ پرویز اشرف کے خلاف نندی پور پاور پروجیکٹ میں تاخیر کا کیس مزید چلایا جائے گا. اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے اس کیس کے 5 میں سے 2 ملزمان سابق وفاقی وزیر قانون بابر اعوان اور سابق سیکرٹری قانون ریاض کیانی کی بریت کی درخواستیں منظور کر لیں. 3 ملزمان سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، شمائلہ محمود اور ڈاکٹر ریاض محمود کی بریت کی درخواستیں مسترد
کر دی گئیں۔ نیب کی طرف سے احتساب عدالت میں دائر کیے گئے اس ریفرنس میں 2 ملزمان سابق سیکرٹری قانون مسعود چشتی اور سابق سیکرٹری پانی و بجلی شاہد رفیع نے بریت کی درخواستیں دائر ہی نہیں کی۔ بریت کے فیصلے کے بعد بابر اعوان عدالت سے باہر آئے تو وکلاء نے ان کے حق میں نعرے بازی بھی کی، تاہم انہوں نے میڈیا سے بات کرنے سے گریز کیا۔ کیمرہ مین اعزاز حیدر کے ہمراہ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ خواجہ سعد رفیق نے حکومت کو چیلنج دے دیا کہ چین سے ریلوے کی بحالی کے لیے ML1 معاہدہ نہیں کیا گیا بلکہ بے معنی قسم کی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاہدہ لا کر دکھا دیں، وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ چلتی ٹرینز کی بوگیاں اتاری اور انجن لگا کر نئی ٹرینز بنا دی، تباہی مچا دی۔ 10 میں سے 7 ٹرینز خسارے میں ہیں۔ پینشنرز اور ملازمین کو ادائیگیاں نہیں کی جا رہی تاکہ خسارہ کم دکھایا جا سکے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ انشاءاللہ عمران خان کی حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ ہمارے MNA اور MPA ان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ بجٹ صوبائی ہو یا وفاقی پاس ہو جائے گا۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں گے اور APC کا ایجنڈا ہی انتشار کا ایجنڈا ہے اور وہ ناکام اس لیے ہوگی کہ اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسی عوام کے ساتھ ہاتھ کیا ہے اور دکھ پہنچائے ہیں، اور انشاءاللہ وفاق کا بجٹ ہو یا پنجاب کا بجٹ ہو، سارے بجٹ بھی پاس ہوں گے اور انشاءاللہ عوام تو پہلے ہی عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں اور اسمبلیاں بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بذریعہ موٹر وے اسلام آباد جاتے ہوئے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان کا ذرہ ذرہ نواز شریف نے سجایا۔ انہوں نے کہا کہ قوم کے محسن کو بغیر کسی گناہ یا جرم کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ نالائق اعظم نے آج ملک کا یہ حال کر دیا کہ ملک کی ترقی رک چکی ہے۔ یہ جو موٹر وے ہے یہ بھی نواز شریف نے بنائی ہے، ماشاءاللہ۔ پاکستان کا ذرہ ذرہ نواز شریف نے سجایا ہے، اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا ہے اور لوگوں کے لیے، پاکستان کے میرے رہنے والے بہن بھائیوں بزرگوں کے لیے سفر آسان کیے، موٹر ویز سے ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے جوڑا ہے۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے شخص کو، قوم کے محسن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، اور جس نالائق اعظم نے اور جس سلیکٹڈ وزیر اعظم نے آج ملک کا یہ حال کر دیا ہے کہ نہ کاروبار چل رہے ہیں، ملک کی ترقی رک چکی ہے اور مہنگائی سے پاکستان کے عوام پس رہے ہیں، وہ آج نالائق اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن کو سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر کراچی سینٹرل جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ سابق صوبائی وزیر اطلاعات نے 6.25 ارب روپے کرپشن کے نیب ریفرنس میں ضمانت کی درخواست دائر کی تھی۔ شرجیل میمن کے وکیل نے کہا کہ آمدن سے زیادہ اثاثوں کی انکوائری دسمبر 2018 سے جاری ہے۔ تفتیش کے دوران نیب خاموش رہا۔ شرجیل میمن انکوائری میں مکمل تعاون کریں گے۔ چیئرمین نیب نے شرجیل میمن کے وارنٹ گرفتاری 13 جون کو جاری کیے تھے۔ اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ نے 2 بار شرجیل میمن کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی۔ ریفرنس میں 17 ملزمان نامزد ہیں جن کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت میں زیر سماعت ہے۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں گرفتار فریال تالپور نے پروڈکشن آرڈر پر سندھ اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ان کے لیے مشکلات نئی نہیں، انہیں پتہ ہے سب جھوٹ ہے اور وہ بے گناہ ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور کو ان کی رہائش گاہ سے سندھ اسمبلی پہنچایا گیا۔ اسمبلی پہنچنے پر اراکین پیپلز پارٹی نے فریال تالپور پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور ڈیسک بجا کر ان کا خیر مقدم کیا۔ ایوان سے خطاب میں فریال تالپور کا کہنا تھا کہ ان کے لیے مشکلات نئی نہیں، ان کے شوہر، بھائی، والد اور بیوی کو جیل میں ڈالا گیا، وہ ان کے ساتھ جیلوں میں ملاقاتیں کر چکی ہیں اور 2 مرتبہ ضلع ناظمہ بنی اور مشکل سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ وہ بے گناہ ہے اور یہ سب جھوٹ ہے۔ پاکستانی عورت کی حیثیت سے وہ یہ کہتی ہیں کہ کبھی گھبرانا نہیں۔ میرے لیے یہ جیل، یہ مشکلاتیں نہیں ہیں۔ This is nothing new۔ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اس زندگی میں، بہت کچھ فیس کیا ہے اس زندگی میں، چاہے جس وقت میرے شوہر کو جیل میں ڈالا گیا، چاہے میرے بھائی کو جیل میں ڈالا گیا، چاہے میرے والد صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، اور چاہے میں نے بیوی کا ساتھ جو وقت گزارا، ان کی شہادت دیکھی،
उनकी तकलीफ़ें देखी, उनकी जेलों में मुलाकातें देखी, अपनी फैमिली से मुलाकातें की। मैं जानती हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरा ज़मीर क्लियर है। जो मुझ पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मुझे मालूम है कि वो सब फेक है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक सूबाई वजीर सिप्तैन खान को मजीद 8 दिन के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। सिप्तैन खान को नैब हुकाम ने चिन्योट में मादनियात के गैर कानूनी ठेके देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर रखा है। देखिए उस्मान अहमद भट्टी की रिपोर्ट। साबिक वजीर जंगलात पंजाब सिप्तैन खान की सख्त सिक्योरिटी में एहतसाब अदालत के जज अमीर मोहम्मद खान के रूबरू पेशी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया मुल्जिम ने चिन्योट में अरबों रुपए मालियत का मादनियात का ठेका कवानीन को बालाए ताक रखते हुए दिया। ठेका उस कंपनी को दिया गया जिसे कानकुनी का तजर्बा ही नहीं था। सिप्तैन खान के वकील ने बताया कि इस मामले की पहले ही इंक्वायरी करके केस दाखिल दफ्तर किया जा चुका है। जॉइंट वेंचर की मंजूरी वजीर आला ने दी थी। नैब की पहली इंक्वायरी रिपोर्ट में वाज़ेह है कि कौमी ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ना ही सिप्तैन खान पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम है, इसलिए मज़ीद रिमांड की ज़रूरत नहीं। अदालत ने सिप्तैन खान को मज़ीद 8 दिन के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करते हुए उन्हें 3 जुलाई को दीगर मुल्ज़िमों को हमरा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।